پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، یا فاطمہ، اے فاطمہ، ان اللہ یغضب لغضبک، کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب کی وجہ سے، وَيَرْضَى لِرِضَاكَ، اور اللہ راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ شبہ ایک شبہات کی دنیا ہے، شبہات مطرح ہیں دوستان کے سامنے، اور آپ مستحضر بھی ہیں۔ ایک شبہ جو سیدہ کے حوالے سے پیش آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ کے غضب کی وجہ سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ عدنان ارعود اس کا یہ شبہ ہے، اور اس نے اس کو مطرح کیا ہے کہ گویا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ تابع خدا قرار پاتی ہے۔ سیدہ کے اس غضبناک ہونے کی وجہ سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، تو اللہ نعوذ باللہ ایک شخص گویا سیدہ کی صورت میں اللہ کے اوپر نعوذ باللہ اس سے اوپر کی کوئی ہستی ہے۔ اب وہ الفاظ خطرناک ہیں جو اس نے استعمال کی کہ اللہ عز و جل ہے، بزرگ ہے، وہ عظیم ہستی ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، اس جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کی غضب کی وجہ سے، تو اللہ تابع قرار پاتا ہے فاطمہ کی، جبکہ برعکس ہونا چاہیے تھا کہ فاطمہ تابع ہوں اللہ کی۔ لیکن جو مکتب الہی سے، جو مکتب حیدر کرار سے، جو سیدہ کے در سے دور ہو، وہی یہ کہہ سکتا ہے۔ اگر یہ در بطول پہ آیا ہوتا، یہ اگر باب العلم کے در پہ آیا ہوتا، تو کبھی یہ تصور بھی نہ کرتا کہ غضب فاطمہ جدا ہے غضب الہی سے، یا گویا اللہ تابع قرار پا رہا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ باب العلم کے دروازے پہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے نا کہ اللہ گویا مخلوق کے تابع ہے، جبکہ مخلوق کو اللہ کے تابع ہونا چاہیے۔ قرآن اس شخص نے نہیں پڑھا، اس معرفت سے سرشار نہیں ہے، یہ نور معرفت، نور قرآن اس کے دل میں نہیں اترا، یہ اللہ کا بھی تابع نہیں ہے، یعنی اس نے نہ توحید کو سمجھا ہے، نہ رسالت کو سمجھا ہے، نہ یہ نبی کا تابع ہے، نہ ولی کا تابع ہے۔ اگر اس نے قرآن کو صحیح سمجھا ہوتا تو آج اس کے منہ سے یہ جملہ نہ نکلتا کہ اللہ تابع بطول ہے۔ اگر قرآن میں آتا تو قرآن یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ غضب دو قسم کے ہیں، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے۔ مثبت غضب اللہ کا غضب ہے، چونکہ یہ مظاہر رحمت خدا ہے۔ اگر سیدہ غضب کرتی ہیں تو یہ اس غضب کا مظہر ہے، کیونکہ وہ کائنات کے اندر آ کے، اس جہان کے اندر آ کے، اللہ تو اپنا غصہ نہیں دکھا سکتا کہ بندوں کو آ کے، چونکہ وہ خود ایسی ہستی ہے کہ جو نظر نہ آنے والی ہستی ہے۔ آئیے میں قرآن سے بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اور واپس آئے تو جو سامری نے کام کیا، داستان بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے۔ فراجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، حضرت موسیٰ واپس آئے، دیکھا الواح کو پھینکا اور غضبناک ہوئے۔ اور اگر آپ کو یہ غضب حضرت موسیٰ کا نظر آتا عدنان صاحب، تو آپ کبھی بھی نہ کہتے کہ سیدہ نے جو غضب کیا ہے وہاں تابع۔ اگر موسیٰ اللہ کے اوپر مسلط نہیں ہو رہے اور اللہ کا غضب
جو ہے وہ یعنی اگر موسیٰ کا غضب اللہ کا غضب ہے تو پھر سیدہ کا غضب بھی اللہ کا غضب ہے۔ وَالذَّنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبَ حضرت یونس اپنی قوم سے غضبناک ہوئے اور چل پڑے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، معصوم بھی ہے، ولی اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے۔ اگر اس کا غضب غضب الہی ہو سکتا ہے اور اس کی عصمت پہ دلیل بھی ہو سکتا ہے تو سیدہ کا غضب بھی غضب الہی بھی ہے اور سیدہ کی عصمت پہ دلیل بھی ہے۔ یہ غضب مثبت ہے۔ غضب منفی کہاں ہوتا ہے؟ قال غضب من الشیطان، غضب شیطانی ہے۔ الغضب من النار، جہنم کی آگ ہے۔ نفسانی غضب، ہوائے نفس کا غضب، اپنی طرف سے جو انسان جب غضب کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، خشم کرتا ہے، قہر کرتا ہے، تو یہ جو غصہ اس کو آ رہا ہے اگر اس کی اپنی وجہ سے ہے، اپنی خواہش نفس کی وجہ سے ہے تو یہ غضب شیطانی ہے، غضب رحمانی نہیں ہے۔ ایک نمونہ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں انسان کو اپنی وجہ سے غضب آتا ہے تو پھر بھی ولی اللہ کی نظر میں اللہ کا غضب ہے، اللہ کی رضا مد نظر ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب آنے والے نے پکارا کہ اے محمد کوئی ہے کہ جو میرے مقابلے میں بھیج؟ پیغمبر نے فرمایا ہے کوئی جانے والا جائے۔ ایسے لگا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، کوئی اٹھا نہیں ہے۔ پیغمبر نے پھر فرمایا، ایک شخص کھڑا ہوا، پیغمبر نے اشارے سے کہا بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہوا، پھر کہا، پیغمبر نے کہا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ میں ان کو موقع دے رہا ہوں، ان کو فرصت دے رہا ہوں کہ کل یہ نہ کہیں کہ یا نبی اللہ، جب وہ پکارنے والا پکار رہا تھا اور آپ نے کہا تو علی اٹھ کر چلے گئے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، آپ ہمیں ایک موقع تو دیتے، ہم دیکھتے ہم کیا کرتے۔ لیکن جب کوئی نہیں کھڑا ہوا پھر پیغمبر نے فرمایا جاؤ، علی علیہ السلام چلے اور ایسے خرامہ ایسے چل رہے تھے کہ قہر الہی علی کی چال سے نظر آ رہا تھا، ایسے چل رہے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا دیکھو آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، اور جب کل ایمان اس کل کفر کے مقابلے میں آتا ہے اور اس نے گستاخی کی تو پھر علی علیہ السلام نے اس پہ حملہ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میری ہوائے نفس شامل ہو، اب میری مرضی شامل، جبکہ میری مرضی بھی یہاں الہی مرضی ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ علی علیہ السلام یہاں میری مرضی ہے کہ یہ اگر میں اپنے غصے کو اللہ کی رضا میں شامل کر دوں، یہاں وار نہیں کیا علی علیہ السلام نے۔